بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. صدر مجلس، زعماء قوم، حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام حیدرآباد کے ذمہ دار ساتھیوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آج مسلسل سندھ کے اندر نہایت ہی مقدس عنوانات سے منعقد پروگراموں میں شرکت کرتا چلا آ رہا ہوں. جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد کیے جا رہے ہیں. ان پروگراموں کی نسبت اتنی عظیم ہے کہ کوئی بھی شخص ایسے عنوانات کے ساتھ منعقد پروگرام میں اپنی شرکت کو اپنی بخشش اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالی آپ کی اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے اور جس عظیم نسبت کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کی لاز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً عشق رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم عملاً اپنی زندگی میں وہ تعلیمات جو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچائے ہیں، اس پر اپنی زندگی میں عمل کرے. اور جمعیت علماء اسلام کا پروگرام بھی یہی ہے کہ ہم خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہتے ہیں. آج پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سیاسی محاذ پر علماء کی سرپرستی میں جمعیت علماء اسلام اپنے پروگرام کے ساتھ عوام کے اندر جا رہی ہے، ان کو دعوت دے رہی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کے نظام کو اسلامی بنائے تاکہ اس ملک میں بسنے والے لوگ جن کے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کی بنیاد ہی اس نعرے پر رکھی تھی کہ ہم مسلمانوں کے لیے
کہ جہاں پر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، وہاں پر عدالتی نظام بھی شرعی ہو، وہاں پر حکومتی نظام بھی شرعی ہو، وہاں پر سیاست کی شریعت کتابیں ہو، وہاں پر معیشت کی شریعت کتابیں ہو۔ اس تمام تصور کے ساتھ اگر ہم اپنے ملک کا نظام چلائیں گے، اپنی نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اگر ہم اسلام کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو یہی عین عشق رسول ہے، اور یہی پیغام جمعیت علماء کا ہے کہ ہم ریاست کے سطح پر بھی اپنے ملک کا نظام وہی چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک کامل اور مکمل دین کے ساتھ، جو ایک سیاسی نظام بھی رکھتا ہے، جو ایک معاشی نظام بھی رکھتا ہے، جو ایک عدالتی اور انصاف پر مبنی نظام بھی رکھتا ہے، جو ایک تعلیمی نظام بھی رکھتا ہے، جو ایک فلاحی ریاست کا تصور پیش کرتی ہے۔ آج جمعیت علماء کے یہ قیادت اپنے اکابر اور اسلاف کی اس امانت کو آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں جس کا پرچار حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے لے کر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تک، اور اس کے بعد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، اور ڈاکٹر خالد محمود شہید رحمہ اللہ کی قیادت اسی عنوان سے اس صوبے کے اندر سرگرم عمل رہی کہ میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو جو رسول اللہ کے ذریعے انسانیت تک پہنچا، میں سندھ کے اندر ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچا سکوں۔ اور آج تحریف بن نعمت کے طور پر اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں نے مجھ سے پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو تم نے شہید کیا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی اولاد تمام میدان عمل میں ہے، عملاً آپ کے حقوق کی تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ حقوق جو اسلام نے آپ کو دیے ہیں، وہ حقوق جو آئین نے آپ کو دیے ہیں، جو دستور پاکستان نے آپ کو دیے ہیں، انشاءاللہ جب تک ہم ان تمام حقوق کی حفاظت نہیں کر دیتے تب تک انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ خدا کی زمین پر خدا کے نظام کی بات تو کرتے ہیں، آپ کا تصور کیا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں جب بھی مظلوم اور مغلوب انسانیت کو غلامی سے نکالا گیا ہے تو وہ اللہ کے دین میں نکالا ہے۔ آج ہم اسی تصور اور اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دے دیں، یہی جمعیت علماء کا منشور اور دستور ہے۔ ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف جدوجہد آزادی کی تحریک چلائی، لاکھوں علماء قربان کیے، اس انسانیت پر بلا تفریق قربان کیے۔ اس بر صغیر کے اندر ہندو آباد، سکھ آباد، مسلمان آباد، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آزادی کے ان مجاہدین کی قبریں جو ہندوستان کے اندر موجود ہیں، وہاں پر عقیدت اور احترام کے لیے ان مسلمانوں کی قبروں پر سکھ اور ہندو بھی آتے ہیں
کہ یہ ہمارے آزادی کے مجاہد ہیں، انہوں نے ہماری آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ آج بر صغیر کے تمام مذاہب انگریز کے خلاف لڑنے والے ہمارے آزادی کے مجاہدین کی، مجدد الفسانی کی، شاہ ولی اللہ سے لے کر حسین احمد مدنی تک تمام مجاہدین کو اپنا مجاہد تسلیم کرتی ہے، اپنے آزادی کا مجاہد قرار دیتی ہے۔ آج ہم پر یہ لازم ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس مملکت خداداد میں ہم شرعی طور پر اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے جس تصور کے ساتھ اس ریاست کو بنایا تھا، ہم عملاً اس کا نظام بھی شرعی بنایا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری آئین دیا، اس ملک کو اسلامی بنایا، اور آج بھی ان کے پیروکار قومی اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی سے باہر اس اسلامی آئین کی تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے نظام کے اندر، ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں کے اندر مغرب کی لابیاں موجود ہیں، ان کے ایجنٹ موجود ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ہم ان کی سازش ہیں، ہم نے ان کا ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی قوم کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک جمعیت علماء اسلام ملک کے اقتدار میں، ملک کے ایوانوں میں بیٹھی ہے، ملک کے سیاسی نظام میں جمعیت علماء کا عمل دخل ہے، آپ مطمئن رہے کہ نہ شریعت پر، نہ اسلام پر اور نہ اس آئین پر کوئی آج آنے دیں گے۔ میں آپ حضرات کو تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے، ملک کے اندر مذہبی طبقہ مایوسی کی طرف جانے لگا اور جمعیت علماء اسلام نے ان انتخابات کو مسترد کیا اور ملک کے اندر اس مسترد شدہ انتخابات کے خلاف عرب آزادی بلند کیا، تو اس پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اس وادی مہران کے باشندے تھے۔ کراچی کے اندر عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج وہ سیاسی جماعتیں بھی جو اس وقت میدان عمل میں آپ کے ساتھ نہیں تھی، پی ڈی ایم کی صورت میں آج آپ کی قیادت کی اقتداء میں جمع ہے اور ملک کے آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کے اندر اسلام اور اسلام کی اسلامی دفاع ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تحریک جو آج اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اپنے مقاصد حاصل کر کے دم لے گی۔
دنیا کام کر رہی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، فلاحی کاموں کے آڑ میں آج ہمارے مسلمان غریب مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، لیکن میں آپ کے اس اجتماع کے ذریعے ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قادیانیت پاکستان کے اندر ایک مردہ لاش ہے جس میں کبھی دوبارہ روح نہیں ڈالی جا سکتی۔ آج ان کے پیروکار ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موجودہ حکومت کے اندر قادیانی لابی کی جو سرپرستی ہو رہی ہے، کبھی ان کو معاشی کونسل کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی ان کو اقلیتی کونسل کے اراکین کی حیثیت میں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات ہم آپ پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر ہو یا قومی اسمبلی کے باہر ہو، جمعیت علماء کا ہر کارکن یہ ایمانی جذبہ سمجھتا ہے کہ ہم آپ کے مقابلے میں سیرا صبر کھڑے ہو جائیں اور آپ کی ہر سازش کو خاک پہ ملا دیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سیاست کا میدان کوئی آسان میدان نہیں ہے، یہ پرخار میدان ہے، اس میں اپنی جانوں کو بھی داؤ پر لگانا پڑتا ہے، لیکن اپنی قربانیوں کو اپنی کمزوری نہیں بناتے بلکہ اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ علماء نے اس ریاست کے لیے جو قربانیاں دی، اس ملک کے آئین کی بالادستی کے لیے جو قربانیاں دی، آئین کی حکمرانی کے لیے جو قربانیاں دی، وہ نظر انداز نہیں کی جاتی۔ اگر آج اس ملک کے مذہبی طبقے کی قیادت جمعیت علماء کے ہاتھ میں نہ ہوتی اور حکمرانوں کی مایوس کن رویے کی وجہ سے جس مذہبی نوجوان نے اپنی ہی ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی تو جمعیت علماء میدان میں آئی اور ان نوجوانوں کو آئین کی طرف متوجہ کیا، آئین کی طرف بلایا، قانون کی طرف بلایا۔ خدا کی قسم تم جمعیت علماء کے صرف اس احسان کا بدلہ بھی نہیں دیتے۔ آج اگر جمعیت علماء مذہبی لوگوں کی قیادت نہ کر رہی ہوتی، آپ کی مملکت خدا داد پاکستان کا حال بھی خدا نخواستہ شام کی طرح ہوتا، عراق اور لیبیا کی طرح ہوتا۔ شکر ادا کرو، مشکور رہو ان خاک نشینوں کے جنہوں نے اپنے سینے پر افسوں کے زخم برداشت کیے، اپنے لوگوں کی زخم برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیاسی محاذ پر اپنے نوجوان کو حکمت کی اور آئین کی بات سکھا رہا، قانون کی آواز ان تک پہنچا رہا ہے کہ ہم نے آئین کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، یہ آئین ہمارے اکابر نے بنایا ہے۔ آج 72 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آئین بنانے والوں کی اولادیں بھی آج میدان کے اندر
اپنے آئینی حقوق کے لیے رو رہی ہے، قانونی حقوق کے لیے رو رہی ہے۔ کون ہے وہ جو اپنے ملک میں رہنے والوں کو اس کے آئینی حقوق نہیں دے رہے، اس کے قانونی حقوق نہیں دے رہے؟ اس کی نشاندہی ہم کرتے رہیں، ہم ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، آئین کے دائرے کے اندر کرتے رہیں گے، پارلیمنٹ کے اندر کرتے رہیں گے، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستوں، میں بہت عرصے سے، جب سے میں عملاً اس میدان میں آیا ہوں، آپ پر میری نظر ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو دل سے دعائیں نکلتی کہ آپ نے ہر محاذ پر، ہر عنوان کے ساتھ اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہا ہے، نہ دن دیکھا ہے اور نہ رات دیکھی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم پاکستان کے اندر آئین کے اندر دیے حقوق کے ساتھ آزادی کے ساتھ ہم جی سکیں، اور ہماری قیادت بارہا یہ فرما چکی ہے، اور آج ہم اس اسٹیج سے بھی اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگیں اس لیے نہیں لڑی تھی کہ آج ہم مملکت خداداد پاکستان کے اندر ان کی غلاموں کی غلامی کریں۔ ہمارے اکابر نے انگریز کو اس خطے سے بگایا تھا، تمہارے پٹھو حکمرانوں کو بھی انشاءاللہ ہم اس ملک سے بگائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بین الاقوامی سطح پر ہمارے مدارس نشانے پر ہے، ہمارے مساجد نشانے پر ہے، ہماری پگڑی اور ہماری داڑھی نشانے پر ہے، لیکن آج کے اس اجتماع سے ہم ان سازشی عناصر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، آج بھی اس ملک کے اندر مذہبی طبقہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق اور مدرسے اور مسجد کی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح ہمارے اکابر نے کی۔ یہ سفر قیامت تک جاری و ساری رہے، ہم ہر میدان میں آپ کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تم ہمیں آزمانا چاہتے ہو، ہم خود کو آزمانا چاہتے ہیں۔
آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ اربوں ڈالر اس پاکستان میں آتے ہیں اس ملک کو سیکولر اور لبرل اسٹیٹ بنانے کے لیے، لیکن مدرسے کا مولوی، مدرسے کا طالب اتنا طاقتور ہے کہ ان کے اربوں ڈالر خاک میں مل جاتے ہیں، اسلام ابھر کر نکلتا ہے۔ اور آج بھی جب ان عناصر کی طرف سے سازشیں عروج پر ہے تو مذہبی طبقہ بھی مذہبی قیادت کی آواز پر پوری طاقت کے ساتھ اپنے آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمکتا ہے۔ پاکستان کے اندر تم میڈیا پر بیٹھنے والے چند زرد صحافت کے علمبرداروں کو خرید سکتے ہو، تمہیں سیاسی دنیا میں کرائے پر سیاستدان مل سکتے ہیں، تمہیں مذہبی لبادے میں اوڑے ہوئے مذہبی کرائے پر دستیاب کچھ لیڈرشپ مل سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم تم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک جمعیت علماء ہے۔ جمع خاطر جمع رکھو کہ یہ وطن، اس وطن کے اندر بسنے والے مسلمان وہ تمہارا ہر فرض ناکام کرتے رہیں گے۔ کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے۔ آج ہم جس مرحلے میں ہیں، اگر آپ مغرب کے ایجنڈوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے ایجنٹوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو جتنی تکلیف ان کو ہوگی وہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ آپ کے اندر آپ کی صفوں میں اختلافات پیدا کریں گے، آپ کو اپنے بھائی اور اپنے ہمسائے کے ساتھ لڑانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے ان کی ہر سازش پر نظر رکھنی ہے۔ آپ نے ان کو اپنی صفوں کے اندر گھسنے نہیں دینا۔ آج بھی وہ سیاسی پارٹیوں کے اندر اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جمعیت علماء کے اندر بھی سازشیں کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر شامل سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں نیچ حرکتوں پر آئے۔ آپ نے ان کا منظر کراچی میں دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کی خاتون رہنما کے ساتھ انہوں نے ہوٹل کے اندر کیا کیا، ان کا دروازہ توڑا، اور ان کے خاوند کو لے گئے۔ کوئٹہ کے اندر پی ڈی ایم کی جلسے کی تیاریوں کے وقت ہمارے کارکنوں پر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ لاہور کے اندر سیاسی جماعتوں کے یونین کونسلوں کی سطح سے لے کر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی سطح پر قیادت کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں تاکہ اپوزیشن کی اس تحریک کو ہم دبا سکیں۔ آپ دبنے والے ہیں، آپ ڈرنے والے ہیں۔
تو پھر ان کو پیغام مل جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے اسلاف نے سر اٹھا کر چلنا سکھایا ہے، سر جھکا کر نہیں۔ روب داغ کی زبان ہمارے ساتھ استعمال نہ کرو۔ آپ نے اپنی قیادت کے ہر حکم کا انتظار کرنا ہے۔ آج بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی اجلاس میں 1 ہفتے کا وقت دیا ہے اور اپنی حکمت عملی 1 ہفتے کے اندر طے کرنے کے بعد ہماری قیادت ہمیں جو حکم دے گی ہم اس آواز پر لبیک کریں گے۔ آپ تیار ہیں؟ سندھ کے اندر ہمارے بزرگوں نے جس شفقت کا مظاہرہ کیا اور میرے بھائیوں نے جس محبت کا مظاہرہ کیا، انشاءاللہ اس محبت کو میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داریاں جس نوعیت کی ہیں، جس سطح کی ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ اپنی ذمہ داریوں سے اوپر کی ذمہ داریوں والے ان کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں۔ وہ جو فیصلے ہمارے لیے کریں گے ہم اس پر لبیک کریں گے۔ اور دین اسلام مختصر الفاظ میں اگر میں اس بات کا اعادہ کروں کہ عشق رسول ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، تو وہ یہی کرتا ہے کہ قرآن جس کو کرنے کا حکم دیتا ہے ہم اس کو کریں، اور جس سے رکنے کا حکم دیتا ہے ہم اس سے رکیں۔ اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے دوستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔